شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ علیہ السلام کا اس روئے ارض پر پہلا قدم کہاں پڑا۔ حضرت آدم جو کہ ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے نبی اور انسان ہیں، اس زمین پر زندگی کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہوئی، لیکن اس کائنات کو خلقت بخشنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہی ہے اور وہی اس کائنات کا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کے حالات کو پست کر کے بدل دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید یہ خلیفہ زمین پر فتنہ فساد کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، کیا آپ اس زمین پر ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس چیز کا علم میں رکھتا ہوں اس چیز کا علم تم نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہی ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس بنا پر ان کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کو آدم الارض سے بنایا گیا۔ سعید ابن جریب روایت کرتے ہیں کہ آدم الارض زمین کی اوپری سطح کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا ہے، اس لیے اولاد آدم کی رنگتوں اور فطرتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا گیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال تک بھی رکھا گیا، مگر اکثریت 40 دن پر اتفاق کرتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز تخلیق کیا گیا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق جو بیان ہے ان میں کچھ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، آپ کو اس مٹی سے بنایا گیا جو پانی میں گوندھی ہوئی اور لیسدار تھی، اور جب وہ خشک ہوئی تو آپ کو تخلیق کیا گیا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کو خلق کیا اور ان میں روح پھونکی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کو ہر قسم کا علم سکھایا، ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے دریافت کیا تو فرشتے ان کا جواب نہ دے سکے۔ آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم سکھایا۔ اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مگر یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا کیونکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ یہ صرف سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے جو کہ اب شیطان ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، تو میں انہیں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا کہ بس تم یہاں سے چلے جاؤ، تم مردود ہو اور تم پر تا قیامت لعنت برسے گی۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام سی بات تھی جس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی موجود ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ یہ صرف سجدہ تعظیمی کے زمرے میں آتا ہے، مگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ جائز تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے کے بعد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سجدہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، مگر شیطان کے بھڑکانے پر آپ نے جو پھل کھایا، اس پھل کے کھانے کے بعد آپ علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت سے نکال کر زمین میں بھیجا۔ مگر اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اس روئے ارض پر آدم علیہ السلام کا پہلا قدم کہاں پڑا؟ آدم علیہ السلام نے پہلا قدم اس روئے ارض پر ہندوستان کے جنوب میں واقع سری لنکا میں کولمبو سے 40 میل مشرق کی طرف ایک پہاڑی ہے جسے آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کی بلندی 7630 فٹ اونچی ہے، وہاں پر آپ نے اپنا پہلا قدم رکھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے آدم اور نوح کو چن لیا ہے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی جس اولاد کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے ان میں حابیل، قابیل اور شیس علیہ السلام موجود ہیں۔
اگر آپ علیہ السلام کے قد مبارک کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا قد اتنا تھا کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3336 میں ذکر ہے کہ جب آدم اس زمین پر مبعوث فرمائے گئے تو آپ علیہ السلام کا قد مبارک 7 ہاتھ تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کے مرکت کا ذکر کیا جائے تو اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہندوستان کے قریب سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور کچھ میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکہ میں دفن کیا گیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا اور بعد میں اسے بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یہ تھی آدم علیہ السلام کی داستان۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔